شاید پھر نہ آ سکے، بڑی اہم وہ آگے آیت آتی ہے 81ویں، پہلے سے 81ویں آیت کو لیجیے۔ بڑی دشواری یہ ہے کہ باوجود میں بار بار عرض کرنے کے بہت کم احباب کے سامنے قرآن سے نکتے ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک زیر اور زبر کے فرق سے بات کہاں جا پہنچتی ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ نزاع تھی، اختلاف تھا، ان کے خلاف اعتراض یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں، خدا کے بیٹے کی پرستش۔ آیت ہے ہمارے ہاں، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ آپ کوئی سا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، کوئی سی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، شروع سے آخر تک ترجمہ اور تفسیر یہ ملے گی، اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہو تو میں پہلا شخص ہوں جو اس بیٹے کی پرستش کروں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا بات کیا رہا ہوں، کیا بات ہوئی ہے؟ یعنی بات اتنی ہوئی کہ ہم بیٹا مانتے نہیں ہیں حضرت مسیح کو، تم بیٹا مانتے ہو۔ بیٹا اگر مان لیں ہم بھی تو میں سب سے پہلے اس کی پرستش کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خدا کہلوا رہا ہے، اس کے باعث نزاع تو اتنی بات ہی ہو گئی نا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ایک کو بیٹا تو اس کی پرستش کرتے ہیں، آپ اسے نہیں مانتے لیکن پرستش سے تو آپ بھی انکار نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ثابت ہو جائے کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے یا وہی بیٹا ہے تو میں سب سے پہلے ان کی پرستش کروں۔ یہی ہے توحید، یہی ہے رسالت۔ چلا آ رہا ہے یہ ترجمہ بھی، چلی آ رہی ہے یہ تفسیر۔ آسمان پھٹ پڑنا چاہیے، زمین کو چھت ہو جانا چاہیے۔ خدا رسول کی زبان سے کہلوا رہا کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے اس کی پرستش کروں۔ مجھ پہ تو اکثر اعتراضات یہ ہوتے ہیں کہ میں اس کی روح سے قرآن کا ترجمہ یا قرآن کا مفہوم بیان کرتا ہوں، عربی زبان کے اعتبار سے ہی اور قرآن کی آیات کو ساتھ رکھتے ہی مفہوم بیان کرتا ہوں۔ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اور جو عربی جاننے والے علماء حضرات ہیں ان سے پوچھئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں زبان کے اعتبار سے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ یہ جو ہے انا اول العابدین، دیکھیں کہ عبد ہے اس میں، عابدین ہے اس میں، لفظ عین بے دال ہے، ماتا جسے آپ کہتے ہیں، عبادت معبود، یہ وہ ہے عربی زبان میں۔ ایک ہے عبادہ یا بودو، یہ زبان بڑی نازک ہے اور بڑی سائنٹیفک ہے۔ یہ زیر زبر سے دیکھیے، اس میں حرف تو وہی تینوں ہیں، عین بے دال۔ آبادا عین پہ، بے پہ، دال پہ، تینوں پہ زبر ہے۔ یا بودو مضارع اس سے بنتا ہے، بے کے اوپر پیش ہے۔ آبادا یا بودو کے معنی ہوتے ہیں کسی کی معصومی اختیار کرنا، ان کے الفاظ میں پرستش کرنا، ہدایت کرنا، اس کے یہ معنی ہوتے ہیں۔
اور یہیں سے ہے عبیدہ یا بدو، بے کے زیر کے ساتھ، یا بدو جو مضارع ہے اس میں بے کے زبر کے ساتھ۔ عبیدہ یا بدو کے معنی ہوتا ہے انکار کرنا، کسی سے نفرت کرنا۔ تم کہتے ہو کہ خدا کے ایک بیٹا بھی ہے، ایسا خدا کہ جس کا بیٹا بھی ہو میں سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والا ہوں۔ ایسے خدا کو ساتھ سلام جس کے بیٹا بھی ہو۔ وہی لفظ ہے، وہی زبان ہے۔ کہیں سے دیکھ لیجیے کہ یہ دونوں چیزیں موجود اس میں ہیں یا نہیں۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ پہلے معنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو سارا اسلام ہی الٹ دیتا ہے، وہ تو چلا رہا۔ کیوں چلا رہا؟ پہلے کسی نے لکھ دیا، پچھلی ساری بھیڑیں چلی جا رہی ہیں۔ آج بھی یہی ترجمہ ہو رہا ہے، آج بھی یہی تفسیر ہو رہی ہے۔ آج بھی ان کے ہاں کی جو عربی زبان کے لغت ہیں، ان کتابیں، اس میں آج بھی یہ دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں کہاں سے لا سکتا؟ وہیں سے ہے۔ عیسائیوں کو تو جواب دے، تم خدا کا بیٹا مانتے اور مجھے کہتے ہو کہ میں اس خدا کی پرستش کروں، اس خدا کو خدا مانوں۔ جس خدا کا بیٹا ہو اس خدا کو تو میرے ساتھ سلام، میں اسے خدا ہی ماننے کو تیار۔ کتنی زبردست چیز ہے یہ۔ تم بیٹا کہہ رہے ہو، میں اسے خدا ہی ماننے کو تیار نہیں، اس کے بیٹا بھی۔ یہاں سے تو اتنی ہی بات، وہ آیت آگے آتی ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ اگلی آیت میں بات بلند کرتے ہیں، خدا ان تصورات سے بہت بلند ہے جو تم اس کے متعلق کام کیے ہوئے ہو۔ اس کا بیٹا بھی ہے، تسلیث بھی ہے، وہ رب السماوات والارض ہے، رب العرش ہے، اما یصفون، جو تم اس کے متعلق ذہن میں تصورات قائم کرتے ہوئے، وہ اس سے بہت بلند و بالا خدا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ وہ کسی کا بیٹا۔ خدا تو وہ ہے، میں اس خدا کو خدا مانتا ہوں۔ جس خدا کا بیٹا بھی ہو اسے خدا ماننا ہو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جھگڑے کرنے والے، یہ قریش باتیں بنانے والے دو لفظ ہیں۔ بات تو اس زمانے کی ذہن میں آتی ہے، لیکن قرآن تو ابدی حقیقتیں بیان کرتا ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ کہا آؤ تمہیں بتائیں بعض گروہ کرتے کیا ہیں۔ فذرہم، پہلی چیز یہ ہے چھوڑ دو ان کو، الگ کر دو ان کو، مت جان چھپاؤ ان کے ساتھ۔ کون ہے یہ لوگ؟ یخوضوا و یلعبوا، کیا بات ہے۔ آدھا یخوضوا کے معنی ہوتے ہیں باتیں کرتے رہنا، اسٹیٹمنٹس ایشو کرتے رہنا، تقریریں کرتے چلے جانا، باتیں کرتے رہنا۔ چھوڑ دو ان کو، کسی کام کے نہیں ہیں۔ کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو کچھ تم کر کے نہیں دکھاتے کہتے کیوں ہو؟ کیا بات ہے یخوضو، اس کے معنی ہوتا ہے باتوں میں ڈوبے رہنا، ہر وقت باتیں ہی کرتے رہنا، تقریریں ہی کرتے رہنا، بیانات ہی دیتے چلے جانا، باتیں باتیں باتیں۔ ذرہم، وہ کہتا ہے یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ ان کے متعلق تو بلکہ اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ ایک ریفرنس اور لے لیجئے، 74/45، 74/45۔ اوہو، کہا جہنم میں جائیں گے یہ مجرم
تو ان سے وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کون سے ایسے جرم کیا کرتے تھے کہ جہنم میں آ گئے؟ پوچھے گا وہ داروغہ جہنم کا پاسبان جو اندر داخل کرے گا۔ قرآن تو مثال کے ذریعے باتیں سمجھاتا ہے، کون سا وہ جرم تھا تمہارا جس کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے؟ تو بات غور سے سننے کی ہے نا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا، کیوں جہنم میں آ گئے؟ پہلی چیز تو قالوا لم نک من المصلین، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے نظام صلاۃ قائم نہیں کیا تھا، جس نظام کا نتیجہ خدا نے بتایا تھا تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ وہ معاشرے سے بے حیائی کی باتوں کو اور جرائم کو ختم کر دے گی صلاۃ، ہم نے وہ قائم نہیں کیا۔ ایک جرم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، بھوکوں کی روٹی کا انتظام ہم نے نہیں کیا تھا۔ دوسرا جرم کیوں آئے جہنم میں، خود بتا رہے ہیں کیوں ہم آئے، ہم یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، اور اگلی بات کہ یہ کچھ کرتے تو نہیں تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، باتیں بڑی کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم عملاً اس یوم الدین کی تکذیب کیا کرتے تھے، مانا تو کرتے تھے زبان سے کہ قیامت آنی ہے، عملاً اس کی تکذیب کرتے تھے کہ کہاں کی قیامت، کہاں کا خدا، کہاں کا اعمال، کہاں کا جہنم، ہم یہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی وہ اہل جہنم کہہ رہے ہیں کہ ہم کرتے یہ تھے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اکیلا ہی نہیں بات کرنے والا، مع الخائضین ایک جنتا تھا، ایک پورا گروپ تھا، ایک گروہ تھا پورا، سب باتیں کیا کرتے تھے، ہم بس باتیں کیا کرتے تھے، نہ بھوکے کو روٹی کھلاتے تھے، نہ وہ نظام قائم کرتے تھے، باتیں بہت کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے عملاً ہم اس بات کو جھٹلاتے تھے کہ کون پوچھنے والا ہے، جو جی میں آئے کرتے جاؤ، باتیں بہت کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور پھر کرتے کیا تھے، کچھ کرنے کی بات جو تھی وہ یلعبو، لعبہ کے معنی ہوتا ہے ایسے کاموں میں الجھائے رکھنا جو اس کو مقصد کی طرف نہ لے جائے۔ عرب بولتے تھے جب دریا کی یا سمندر کی موجیں کشتی کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لے جائیں لیکن ساحل کی طرف نہ لے جائے وہ کشتی کو، تو یہ جو حرکت ہوتی تھی اس کو وہ تلاؤب کہتے تھے، کہ ہم حرکت میں تو رکھتے تھے قوم کو، مقصد کی طرف ساحل کی طرف نہیں ان کو جانے دیتے تھے، ہم یہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ سے فرمایا کہ چھوڑو ان کو، یہ بیکار ہو چکی ہوئی ہے جنس، ان سے کچھ نہیں ہو سکے گا، اپنا پروگرام جو ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کے کرو جو کہیں کام کریں زیادہ، ان کا ہر چپو کشتی کا ساحل کی طرف لے جانے والا ہو، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، چھوڑ دو ان کو، وہ تباہی کا دن آ جائے گا ان کے سامنے، معلوم ہو جائے گا۔ اب آئی وہ آیت عزیزان من جس کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کچھ ذوف کی باوجود میں نے آج ضروری سمجھا کہ میں یہ درس ضرور دے دوں۔ آیت ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ عزیزان من، میں نے بھی جتنا مطالعہ کچھ کیا ہے، تمام مذاہب اعظم کا مطالعہ میں نے کیا ہے، مذاہب کے علاوہ بھی بہرحال علمی دنیا، فلسفے کی دنیا، سائیکالوجی کی دنیا، کچھ نہ کچھ ان کا بھی کچھ پڑا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، اس انداز سے خدا کا یہ تصور کہ وہی سما میں الہ ہے، وہی ارض میں الہ ہے،
یہ اس انداز سے یہ بات مجھے میری نظر سے کہیں نہیں گزری. یہ دو الگ الگ چیزیں، خارجی کائنات میں بھی وہی الہ ہے اور انسانوں کی اپنی دنیا میں بھی وہی الہ ہے. اب ہمارے ہاں الہ کا ترجمہ ہوا معبود، جس کی پرستش کی جائے، اور سارا مقصود و مطلوب ہی غرض کر کے رکھ دیا. انسانوں کی دنیا میں تو پھر بھی کہیے نا کہ چلیے نماز پڑھتے ہیں، پرستش خدا کی کرتے ہیں. یہ خارجی کائنات کے اندر کون سی نماز پڑھتے ہیں، پرستش کرتے ہیں؟ الہ السماء اور الہ الارض، وہ کیا اتنی عظیم چیز کہہ گیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں اس ایک کے اوپر. بس الہ کا قرآنی مفہوم عربی زبان کی روح سے صاحب اقتدار، جس کا حکم چلے، جس کا قانون چلے. اور بات الہ کے اس ترجمے اور مفہوم نے واضح کر دیا. خارجی کائنات میں بھی اسی کا قانون چلتا ہے، اور انسانوں کی اپنی تمدنی اور معاشرتی زندگی میں بھی اسی کا قانون چلنا چاہیے. وہ الہ خارجی کائنات کا بھی الہ وہی، تمہاری اپنی زندگی کا بھی الہ وہی. یہ ہے خدا کا ماننا، یہ ہے توحید، ایک کا ہی قانون. اب یہ دیکھیے، ایک تو یہ ہے جسے اسلام آپ کہیں گے. سائنٹیفکلی خارجی کائنات میں خدا کا قانون، اس کی تحقیق، یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں. یہ جو مومن ہیں ان کا بھی فریضہ ہے قرآن کی روح سے کہ خارجی کائنات میں قوانین خداوندی کی تحقیق کریں. لیکن فرق یہاں آگے پڑتا ہے کہ وہ خارجی کائنات کے قوانین کی تحقیق کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ وہ واقعی خدا کے قانون ہے. یہ جو عرضی ہے انسانوں کی اپنی زندگی جو ہے، اس میں اسے نہیں مانتے. اس زندگی میں یہ جو انسانوں کی زندگی ہے، بڑی احتیاط سے حوالے نوٹ کیجئے گا عزیزان من. اگر کوئی صاحب نوٹس لکھنا جانتے ہیں تو لکھتے بھی جائیے گا، یہ بہت کام آئیں گے آپ کی یہ چیزیں جو میں اب عرض کر رہا ہوں. اسلام کی بنیاد بن جاتے ہیں. یہ الہ الارض جو ہے 21/21، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے اپنی انسانی زندگی کے لیے ایسے الہ تجویز کر رکھے ہیں کہ جن کے سہارے سے زندگی آگے بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، رزق کا سامان بنتا ہے. تو عرض کی زندگی، اپنی انسانی زندگی میں انہوں نے ایسے الہ اختیار کر رکھے ہیں جن کے سہارے زندگی آگے چلتی ہے. تو گویا انسانی زندگی، تمدنی زندگی، اس کی معاشرتی زندگی، اس کے اندر یہ الہ پھر وہی رہی ہے، صاحب اقتدار، اتھارٹیز، جن کا قانون چلے، جن کا حکم چلے، جن کا نظام چلے. تو گویا عرض کے اندر انہوں نے اور الہ تجویز کر رکھے ہیں جن کے سہارے زندگی آگے بڑھتی ہے. تو دو چیزیں ہو گئیں کہ اسلام تو تھا کہ الہ اور عرض میں ایک، سماء اور عرض میں ایک ہی الہ، ایک ہی کا قانون. ایک کیٹیگری ایسی آئی اب کہ عرض میں دوسرے الہ، دوسرے قوانین، دوسروں کے احکام، دوسروں کے نظام، خود خدا کے نہیں.
سما کا خدا تو وہ، اور ارض کے خدا جو ہیں یہ انسان۔ آج کی اصطلاح میں اس کو سیکولرزم آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ یورپ کی قومیں یہ سب خدا کو مانتی ہیں، ایک آدھ کو تو آپ چھوڑ دیجئے کہ نام نہیں وہ لیتے، مثلا رشیا کے ملک یا چائنا وغیرہ والے خارجی کائنات کے قوانین کو وہ بھی مانتے ہیں۔ چلیے ادھر سے اس خدا کا تو انکار کیا، ارض میں تو انسانوں ہی کے قوانین کو مانتے ہیں نا۔ تو سیکولرزم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خدا کو مانا جائے آسمانی خدا جو ہے، خدا ہے، آسمان بنایا اس نے، زمین بنائی اس نے، چاند ستارے سارے اس نے بنائے ہوئے ہیں، انسانوں کو بھی وہی بناتا ہے، یہاں تک تو سارا خدا ماننا۔ اور جہاں انسانوں کی اپنی زندگی آئی، یہاں قوانین خود اپنے بنائے ہوئے یا اپنے جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، ان کی اطاعت کرنا، یہ الہ دوسرے آ گئے۔ سیکولرزم ان معنوں میں خدا کو مانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ لفظ جو ہے میں خدا کو مانتا ہوں بالکل بے معنی ہے، یہ بلکہ فریب انگیز ہے۔ خدا کو مانتا ہوں، وہ قرآن کہتا ہے کہ خدا کو مانتا نہیں، خدا کو تم صاحب اقتدار مانو، یہ وہ نہیں مانتے۔ یہ تحریک پاکستان کے دوران حضرت علماء قرآن سے جو ہمارا جھگڑا تھا نا لیگ والوں کا یا قائد اعظم کا، وہ یہی جھگڑا تھا۔ وہ وہاں سیکولر اسلام چاہتے تھے، یعنی یہ جو تھا خدا کو مانتے تھے، کائنات کو پیدا کرنے والا خدا جو تھا اس کو مانتے تھے، شخصی قوانین جو ہے نا نکاح، طلاق، وصیت وغیرہ یہاں تک بھی مانتے تھے۔ لیکن وہ ارض، قرآن نے کہا ہے کہ وہ نظام جس سے زندگی آگے بڑھتی ہے اور جس میں زیست کا سامان ملتا ہے، اس میں یہ دوسرے الہ مانتے تھے۔ وہاں یہ کہتے تھے کہ یہ جو حصہ ہے مملکت کا، یہ تو جمہوری ہوگا جس میں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی، وہ تو ان کا ہوگا، اور یہ نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل جتنے بھی ہیں شریعت کے، یہ ہمارے چلیں گے۔ اس قسم کا جو اسلام یا خدا کا ماننا ہے عام طور پر مغرب کے ممالک میں رائج ہے۔ وہاں بھی مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو شخصی قوانین کی اجازت ہوتی ہے۔ مملکت کے قوانین جو ہیں اس میں وہ خدا کو نہیں لاتے، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو گویا اب یہ صورت پیدا ہو گئی کہ الہ، آسمان کے الہ ماننے والے یعنی معبود، اور ارض کے اندر انسانوں کو الہ ماننے والے۔ تو میں نے کہا ہے کہ آج کی اصطلاح میں اس کو سیکولرزم آپ کہہ لیجئے، جسے آپ کہتے ہیں، تو دوسری کیٹیگری یہ ہوگی۔ اسلام کی تو وہ ہے نا کہ ارض اور الہ کے اندر، ارض اور سما کے اندر ایک ہی صاحب اقتدار۔ اب یہاں یہ ہو گیا کہ آسمان کا تو وہ مانتے ہیں، اور ارض کے اندر وہ اور انسانوں کو مانتے ہیں۔ اچھا جی، خدا کو ایک الہ ماننا ہے نا، ارض میں بھی اور سما میں بھی۔ سما کے الہ کو تو آپ چھوڑ دیجئے کہ وہ قوانین فطرت تک کی بات رہی، ہمارا واسطہ ارض کے الہ سے ہے کہ ہماری انسانوں کی زندگی جو ہے وہ کس کے قوانین کے تابع ہو، ہم کس کا حکم مانیں، کون صاحب اقتدار ہے ہمارا۔ یہ نہ صرف نوٹ کر رکھیے بلکہ جہاں جہاں بھی ہو سکے اس کو لکھ کے رکھ سکیے کہ اسلام ہے ہی یہ عزیزان من۔ 18/26 وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، خدا اپنے حکم، اپنے قانون، اپنے فیصلے میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا۔
یہ ہوا خدا کا ماننا، یہ ہوا الہ الارض۔ احدہ، کسی کی استثناء نہیں ہے کہ فلاں فلاں کیٹیگری جو ہے اس کو تو ہم نے اجازت دی ہے کہ وہ ہماری شرکت کر گئے، ہمارے قوانین کے ساتھ اور قوانین اپنے بھی بنا لے، اور فلاں کو اجازت نہیں دی۔ لا یشرک فی حکم ہی احدہ، یہ ہے جی اسلام۔ یہاں خدا کے حکم کے ساتھ کسی انسان کا حکم آپ نے ملایا، شرک ہو گیا، کسی کا بھی ہو، احدہ۔ اور قرآن تو پھر جب وضاحت کرتا ہے ان باتوں کی، یہ تو بڑی اصولی باتیں ہیں نا، وہی 3/78 کی آیت جو عام طور پہ دہرائی جاتی ہے یہاں، 3/78، ما کان لبشر، وہاں احدہ کہا تھا قرآن نے، کسی ایک کو بھی وہ حق نہیں دیتا کہ خدا کے قوانین کے ساتھ وہ یشرک ہے، وہاں اس کے ساتھ کوئی انسانی قانون ملایا جائے۔ یہاں ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی انسان کو اس کا حق نہیں پہنچتا، یہ اختیار نہیں ہے، خواہ وہ صاحب کتاب ہو، خواہ اس کو حکومت حاصل ہو، والنبوۃ، وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں سے اپنے حکم منوائے۔ اس کا فریضہ یہی ہے، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اس کا فریضہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ وہ کتاب جس کو تم پڑھتے ہو، جس پہ غور و فکر کرتے ہو، اس کتاب کی اطاعت کرو، اس سے ربانی بنو۔ آؤ میں بھی بنتا ہوں، تم بھی بنو۔ اور فیصلہ یہ ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، حکم نہیں دیتا، حکومت قائم نہیں کرتا، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ہیں کافر اور مشرک میں فرق ابھی میں عرض کروں، وہ یہ ہیں کہ جو اس کے مطابق نہیں کرتا، ٹھیک ہے، انکار کرتا ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے اس کتاب کو۔ یہاں پاکستان میں آپ کے ہاں غیر مسلم بھی تو بستے ہیں، جنہیں بھی آپ اسلامی قانون کہتے ہیں، یہ سچ مچ جب اسلامی قانون آئیں گے تو ان کے اوپر وہ لاگو ہی نہیں ہوں گے، وہ مانتے نہیں ہیں اس کو، تو وہ تو کافر ہیں۔ یہ مشرک کون ہے پھر دوہرا دوں، اسلام یہ ہے، سما میں تو خدا کے قوانین جو ہیں اس اعتبار سے تو انسان آدم کے مقام پہ، سائنٹسٹ کے مقام پہ پہنچتا ہے، ارض کے اندر صرف خدا کے احکام کی اطاعت، یہ ہوا وہ اسلام۔ سما کے اندر خدا کے قانون کو کہنا کہ اسی کا قانون چل رہا ہے، ارض میں انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین، یہ سیکولرزم ہو گیا۔ ساری دنیا میں آج یہی کچھ چل رہا ہے، سرے سے خدا کے قوانین کو ماننا ہی نہیں، خدا کی کتاب کے احکام کو ماننا نہیں، کفر ہے، اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، نہ مانے، یہ کفر ہو گیا۔ شرک خدا نے کہا تھا کہ خدا کے قوانین کے ساتھ کسی اور کے قانون کا ملا دینا، خدا کا بھی ماننا ہے، اس کے قانون کو بھی ماننا ہے، اس کے ساتھ ملانا ہے۔ 16/51 وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین،
خدا نے کہا یہ ہے کہ یاد رکھو، دو الہ نہ ماننا، دو صاحب اقتدار نہ ماننا، دو اتھارٹیز نہ ماننا قانون دینے والی. یہ نہ کر لینا کہ ایک الہ تو وہی خدا ہے، اس کا بھی کوئی ساتھ ساتھ رکھتے جاؤ، اور اس کے ساتھ دوسرے الہ بنا لو انسانوں کو. دو الہ بنانے جو ہیں یہ ہے شرک، یعنی خدا کے احکام اور ان کے ساتھ انسانوں کے احکام. یہ ہے جسے قرآن نے شرک کہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ جو دوسرے الہ بن رہے ہیں، 42/20 20 یا 21، وہ فرق ہے نمبر کا، میرے ہاں 21 ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے اپنے ہاں کچھ اس قسم کے شریک بنا رکھے ہیں جو شریعت کے قوانین بناتے ہیں ان کے لیے جس کی ہم نے قطعاً اجازت نہیں دی؟ انسان قوانین شریعت بنانے والے، دو خدا. ساری تاریخ آپ کی، ہماری مسلمان کی، صدر اول کو چھوڑ کر اسی شرک کی تاریخ ہے. عزیزان، دو چار مثالیں اس کی. خدا نے قرآن کریم میں چند چیزوں کو حرام قرار دیا. لام خنزیر ہے، بیتا ہوا لہو ہے، مردار ہے، اور چوتھی چیز اگر کہہ دوں گا تو آپ سارے کہیں گے کہ صاحب یہ تو ہم سارے ہی کھاتے ہیں، یہ جو نظر نیاز جس کو کہتے ہیں. خدا نے بہرحال سارے قرآن میں انہی چیزوں کو حرام قرار دیا. یہ تو ہو گیا خدا الہ. اور اس کے بعد آپ فقہا کی فہرستیں دیکھیے، یہاں سے وہاں تک، یہ حلال وہ حرام، یہ حلال وہ حرام، یہ حلال. کس نے اس کا اختیار دیا جی ان کو؟ کس نے یہ حق دیا اس کا؟ آج جب پوچھئے ان سے کہ صاحب اس کے لیے سند کیا کہ صاحب علماء کرام یہ کہتے چلے آئے سلف سے یہی ہمارے ہاں کا مسلک ہے، یعنی وہ سارا گروہ جو کہتا یہ چلا آیا نا ساس گناہ کا، وہ اسلاف بن گئے. علماء کا اجماع ہے، آپ دیکھیں گے عام طور پہ یہ کہتے ہیں اس مسئلے کے اوپر. اسلاف کا مسلک یہی ہے. یہ ساری فقہ کی کتابیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. قرآن کہتا ہے کہ کس نے ان کو یہ اجازت دے دی تھی کہ یہ شریعت کے قوانین ایسے بنائیں جن کی ہم نے اجازت نہیں دی. یہ دو خدا بنا لینے والی، بیک وقت دو ہیں نا، وہ بھی حرام ہیں، وہ جو خدا نے کہی ہیں کتاب میں. یہ غور طلب بات ہے. کفر یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی وہ نہ مانے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں قرآن کو خدا کی کتاب ہی نہیں مانتا. کفر ہے، ٹھیک ہے. کہ ان میں سے یہ جو چار چیزیں یہ ہیں یہ تو خدا کی، اور یہ جو اس کے بعد لسٹیں بنی ہوئی ہیں. قرآن نے احدہ کہا تھا کہ کسی شخص کو بھی اس کا حق نہیں، حتیٰ کہ اس نے نبوت بھی بیچ میں وہ لے آیا تھا کہ نبوت بھی کیوں نہ ہو کسی کے پاس، اس کو بھی یہ حق نہیں ہے. عزیزان مان، کسی کی پابندی پر، کسی کی آزادی پر پابندی عائد کرنا یہ بہت بڑا حق ہے. کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں دیا جا سکتا. پھر یہ اور بات ہے کہ خدا کا ایک حکم ہو، اس پر عمل کرانے کے لیے کوئی طریقے وضع کرے، وہ حکومت جو خدا کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے عمل میں آئی ہو، اس کو
نافذ کرنے کے کچھ طریقے وضع کرے. وہ طریقے وقتی طور پہ ہو سکتے ہیں، وہ دین نہیں ہے. وہ شریعت ابدی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے خدا کے قانون کے ساتھ دوسرا قانون نہیں ہے. اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق خدا کے قانون کو عملاً نافذ کرنے کے لیے کچھ طور طریقے ہیں. دین تو وہی ہے جو خدا نے دیا ہوا ہے. یہ اس لیے دین نہیں، یہ اس لیے الہ نہیں بن رہے کہ یہ ہر وقت تبدیل کی جا سکتی ہے. یہ ان کے طور طریقے کسی وقت میں وہ رائج ہوں گے، دوسرے وقت میں ان کی جگہ دوسرے آ جائیں گے. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ صرف خدا کے قانون کے لیے ہے. خدا کے قوانین کے سوا کسی انسان کے قانون کے متعلق ابدیت اس کو دے دینا، لا تبدیل لکلمات اللہ کہہ دینا اس کے متعلق، یہ اس کو خدائی درجہ دے دینا ہے. اور یہ محض چیز نظری نہیں ہے. قرآن کریم کے ساتھ عقیدہ یہ ہے مثلہ معہ، قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل، قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ. یہ روایات کہا جاتا ہے کہ جی ان کی بنا پر یہ ہمارے ہاں فقہا نے یہ فقہ کے مسائل یا شریعت وضع کی، ابدی غیر متبدل. خدا کا حکم، یوں ہی 2-3 مثالیں جو سامنے آتی ہیں از بار. خدا کا حکم کہ زانی مرد یا عورت ہو اس کو 100 کوڑے مارو، خدا کا حکم. یہ حکم بھی اپنی جگہ، یہ تو ہو گیا نا ایک الہ. دوسرا الہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں صاحب، شادی شدہ کو سنگسار کیا جائے. الہ اثنین، خدا بھی اپنے ہاں الہ ہے، یہ اپنے ہاں الہ ہے. خدا کے الہ ہونے میں تو پھر بھی کچھ تھوڑی بہت نرمی برت لیتے ہیں. یہ جو ہیں انسانی الہ جو ہیں، ان کے متعلق تو آپ دیکھتے ہیں کتنی قیامت اس ایک حکم کے اوپر ہی کیا کچھ ہو رہا ہے سارے. یعنی یہاں تک کہا یہ جاتا ہے کہ خدا کا حکم قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی ہے. کنڈا کڈو بچوں، میرے اللہ مثلہ معہ بھی عقیدہ ہے، اس کی خدا قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ. جہاں آ کے آپ ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں یہ کہ قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی. خدا کا حکم کہ جب کوئی شخص تم مرنے لگو وصیت کرو، جو کچھ بھی تم چھوڑ چلے ہو اس کی وصیت کرو، جس کے حق میں جی چاہے وصیت کرو. خدا الہ ہو گیا. دوسرے الہ آئے، انہوں نے کہا نہیں، سارے مال میں وصیت نہیں ہو سکتی، صرف 1/3 میں ہو سکتی ہے. اچھا جی، جس کے حق میں نہیں، جس کے حق میں تم قرآن جو کہتا ہے نہیں وہ نہیں، وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی. یعنی وہ حکم بھی موجود ہے، وصیت کرو. اتنے حصے کو منسوخ نہیں کیا، فائدہ ہی کیا تھا اس کو منسوخ کرنے کا جو آگے بات ہو گئی. وہ کہتا ہے سارے مال میں کرو، وہ کہتے ہیں نہیں 1/3 میں کرو. وہ کہتا ہے جس کے حق میں جی چاہے تم کرو، تم بہتر سمجھ سکتے ہو کہ کسے یہ ملنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ورثاء کے حق میں نہیں ہو سکتا. قانون یہ چل. پوچھا گیا کہ صاحب اس کے لیے کوئی سند، کوئی دلیل، یہ جو اس خدا کے حکم کو یوں پلٹا کے یہ کر دیا ہے آپ نے. کہا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں
یہ حدیث میں ہے اور حدیث نے قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیا. چلیے صاحب، خدا نے کہا کہ اگر کوئی بچہ یتیم رہ جائے، اس کا باپ مر جائے دادا کی موجودگی میں، یہ یتیم جو ہے اس کی پرورش کرو، اس کا زیادہ حق ہے. جو کچھ اس کے باپ کو دادا کی وراثت میں سے ملنا چاہیے تھا، اس کا یہ حقدار ہے، یہ اسے ملنا چاہیے. ان کا حکم یہ ہے کہ نہیں صاحب یہ محروم ہے، اس کو نہیں ملنا چاہیے، وہ جو زندہ چاچا ہے سارا وہ لے جائے گا. قرآن نے غلامی کو یکسر ختم کر کے رکھ دیا. تحریم انسانیت کے خلاف ہے کسی انسان کا دوسرے انسان کو غلام بنانا. وہ تو کسی انسان کا حکم نہیں منواتا دوسرے سے. غلامی تو ایک طرف رہی، اور سارا کچھ یہی چلا آتا ہے نا کہ خدا کے سوا کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنا حکم اپنا قانون کسی دوسرے انسان سے منوائے، چہ جا کے ایک انسان کو وہ دوسرے انسان کا غلام بنا دے. معاذ اللہ، اتنا بڑا انقلاب یہ آ کے قرآن نے کیا، یہ اعلان کیا. یہ ان کے ہاں فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، 75% نہیں تو آدھی کتابیں غلامی کے احکام سے متعلق ہیں کہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، کیا حقوق ان کے ہوتے ہیں، لونڈیاں کس طرح سے رکھی جاتی ہیں، بے تعداد کے بلا نکاح کے، یہ سارا کچھ. بھئی وہ قرآن نے کہا ہوا ہے غلاموں کے متعلق کہ جی ہاں غلام کو چھڑا دینا ثواب ہے اور پھر پکڑ کے غلام بنا لینا، یہ شریعت کی اجازت ہے. میں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اس قسم کی مثالیں دیتا چلا جاؤں. قرآن نے کہا کہ نکاح بالغ مرد اور عورت کی باہمی رضامندی کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ پہلی چیز تو عورت کی رضامندی کی ضرورت ہی نہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ 6 مہینے کی بھی ہو تو نکاح ہو سکتا ہے اس کا. آپ دیکھتے ہیں کہ عملاً الہ کون سے ہیں جو چل رہے ہیں. وہ کبھی کبھی بیچ میں آ جاتا ہے کہاں جہاں وہ ٹکرائے نہیں. قال اللہ تعالی، اللہ کا فرمان اگر اس کے ساتھ ٹکرائے نہیں تو وہاں یہ چیز آ جاتی ہے، ورنہ جہاں ٹکراتا ہے وہاں یہ الہ جو ہے یہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے. یا تو امام کرخی ہے ان کے ہاں فقہ حنفی کے بہت بڑے امام، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ائمہ میں سے کسی کا قول اگر وہ قرآن سے ٹکراتا ہے تو پہلے تو کوشش کرو کہ قرآن کی تعویل ایسے کی جائے جو اس حکم کے مطابق ہو جائے، اور اگر یہ کسی طرح ممکن نہ ہو تو پھر قرآن کی آیت کو منسوخ مانو. اگر ٹکرائے نہیں اس کے ساتھ وہ چلتا ہے تو پھر اس کو لے لیجئے، اس میں تو کوئی بات نہیں. اس کے ساتھ چلتا ہے نا وہ. تم جانو غیر سے جو تمہیں رسم و راہ ہو، ہم کو بھی پوچھ دے رہا ہو تو کیا گناہ ہو. یوں ہے کبھی کبھی جو پوچھ لیا جاتا ہے اس الہ کو بھی. آپ نے غور فرمایا عزیزان من، ہماری تاریخ کیا ہے، یہ فقہ کیا ہے، جنہیں اسلامی احکام کہا جاتا ہے وہ کیا ہیں. قرآن کی روح سے توحید کس کو کہتے ہیں؟ لا یشرک فی حکمہ احدا احدا، کسی کو حق نہیں دیتا کہ وہ اس کے ساتھ حکم دینے میں شریک ہو جائے. اب یہ شرکت آپ نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہوئی جس کو آپ شریک کہتے ہیں. موجودہ دور کی اصطلاح میں سمجھیے، میں نے کہا نا کہ ایک تو نامسلم ہے یہاں بستے ہوئے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں آپ کے ہاں کے قرآن کے اصول کو، وہ کفر ہے، ان سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ ایک مملکت میں بسنے والے
اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کر لیں، یعنی مملکت کے اندر دوسری مملکت، کچھ احکام اس مملکت کے، کچھ احکام اس مملکت کے، کیا اس کی اجازت دی جا سکے؟ کوئی مملکت اس طرح سے قائم رہ سکتی ہے؟ اب اس آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ 4/48 4/48 آپ نے غور فرمایا شرک کس کو کہا ہے قرآن نے؟ خدا کا حکم، اس کے ساتھ، اس کے برابر، اس کی مثل، اس کے ساتھ متوازی، پیرلل ایک اور خدا کا حکم، اس کے برعکس، یہ ہوا شرک۔ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ اسے بغاوت کہیں گے نا آپ۔ مملکت کے اندر مملکت کا ایک قانون ہو، اس کے برعکس دوسرا قانون آپ رائج کریں اس مملکت کے اندر، اسی کو بغاوت کہیں گے نا۔ اس کی روشنی میں پھر قرآن کی اس آیت کے معنی سمجھ میں آ گیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ 4/48 عام ترجمہ بھی لیا جائے تو اس کو تو یہ کہتے ہیں نا کہ شرک جو ہے وہ بخشا نہیں جا سکتا، اس کے سوا اور جرائم بخشے جا سکتے ہیں۔ بخشا جانا اور مفہوم لیجیے، مملکت کے اندر اس چیز کو برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی دوسری مملکت قائم کر لے، اس کے سوا چھوٹے موٹے جرائم اور جو بھی ہوں وہ قابل برداشت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ قابل برداشت ہو ہی نہیں سکتا۔ بات ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے شرک کو دوسری جگہ قرآن نے ظلم عظیم کہا ہے، سب سے بڑا جرم، سنگین ترین جرم۔ واقعی اس سے بڑا تو کوئی جرم اور ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک مملکت کے اندر دو اتھارٹیز مانے قانون دینے والی۔ یہ جو شرک میں نے گنایا ہے ابھی آپ کے سامنے، یہ غیر مسلموں کا تو شرک نہیں ہے، وہ کافر ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں آپ کے اس ضابطۂ قانون کو، خدا کے احکام کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اس سے، وہ نہیں ہے۔ یہ مشرک کون ہیں؟ دو قانون ماننے والے، دو اتھارٹیز ماننے والے، یہ ہے نا۔ غصہ نہ منائیں گے آپ جب اپنے آپ کو بھی میں شامل کر لوں گا، ہم ہی ہے نا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا عزیزان مان، 12/106 کیا نہیں ہے اس خدا کے، کیا کتاب ہے اس کی۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ وہ لوگ بھی تم دیکھو گے کہ مومن کے مومن کہلاتے ہوئے بھی مشرک کے مشرک ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خنزیر حرام، ایمان ہے ہمارا، ہو گیا نا مومن اتنے تک۔ اور وہ 20 چیزیں جن کو قرآن نے، خدا نے حرام نہیں قرار دیا، ان کو ساتھ حرام ماننے والے، تو شرک ہو گیا نا ساتھ۔ کتنی عظیم چیز ہے، مومن کہلاتے ہوئے بھی مشرک کے مشرک ہی رہتے۔ ہمارے ہاں ہوا کیا، الہ کا ترجمہ تو کیا معبود، عبادت کا ترجمہ کیا پرستش، لہذا شرک ہو گیا بتوں کا پوجنا۔
پھر تو ہم میں سے کوئی بھی مشرک نہیں رہتا نا. پھر جھگڑا چلا ہمارے ہاں فرقوں میں آگے، یہ وہابی تھے غیر وہابی، قبروں پر جانا، وہاں دیے جلانا یا مرادیں مانگنا، عرس کرنا، ان کی مخالفت کرنے والے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں بھی تھا، ہمارے ہاں پنجاب میں ان کو موحد کہتے تھے نا، موحد یعنی یہ توحید پرست ہیں. اسی طرح سے ماننے والے کہ ایک خنزیر حرام ہے، 20 اور چیزیں بھی ساتھ، لیکن قبروں پہ نہیں جاتے، دیے نہیں جلاتے. گویا خدا کی الوہیت یا الہیت اس کو کہیے، وہ تو ہو گئی پرستش. خدا کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے، بت نہیں پوجتے، مشرک نہیں ہے. توحید یہ ہے کہ قبروں پہ نہیں جاتے. اب سارا جھگڑا آپ دیکھیے شروع سے آخر تک ان فرقوں کے اندر، قبروں پہ جانا روا ہے نہیں روا، جائز ہے نہیں جواز، مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں ان کی نہیں سنتے، اولیاء اللہ مرادیں برداتے ہیں نہیں یعنی جھگڑا سارا شرک اور توحید کا اس میں سمٹ گیا. خدا کے حکم کے ساتھ انسانوں کا حکم ملانا یہ تصور میں بھی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے. وہ چل رہا ہے، ان کے ہاں بھی چل رہا ہے. جو یہ دیے جلانا جو ہے یہ غیر اسلامی قرار دیتے ہیں، ان کے ہاں بھی چل رہا ہے جو دیے جلا کے آ جاتے ہیں. سب دونوں کے ہاں یہ سب کچھ چل رہا ہے. یہ شرک ہر جگہ موجود ہے. تو شرک سمٹ کے آ گیا بت پرستی میں یا قبر پرستی میں، اور بڑا آسان ہو گیا مسئلہ. ہر قسم کی حکومت میں یہ اسلام اس اسلام کی اجازت آپ کو ملتی ہے. وہاں جھگڑا یہی تھا صاحب سارا وقت. تاریخ پاکستان میں اور لوگ بھی تھے، زندگی کا اعتبار نہیں. میں عرض کروں کہ میں نے 10 سال وہاں ساتھ اندر کام کیا قائد اعظم کے ساتھ. میرے سپرد محاذ ہی یہی تھا، اور وہاں سارا وقت یہ ثابت کرنے میں لگ گیا کہ بابا شرک انسانوں کے بنائے ہوئے احکام کی اطاعت کو کہتے ہیں، اور وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے یہاں کی جمہوریت کے تابع ممکن ہی نہیں وہ اسلام یا وہ ایمان. اور وہاں یہ چیز تھی کہ نہیں، بتوں کی پرستش کو کہتے ہیں، اور ہندو ہمیں نہ مجبور کرتا ہے بلکہ اجازت دیتا ہے کہ اپنی مسجدوں میں جا کے تم جس طرح سے جی چاہے نماز پڑھ لو. یہ پڑھ لو توحید ہو گئی. مندر میں جا کے بتوں کے سامنے جھک جاؤ تو وہ شرک ہو گیا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات جو تھی قریب 10 سال تک مابہن نزاع رہی، وہاں اختلاف اس پہ رہا، بحثیں اس کے اوپر رہیں کہ کسی غیر مسلم حکومت کے اندر رہتے ہوئے توحید پرست ہو نہیں سکتے. حتیٰ کہ مسلمانوں کی بھی اگر مملکت ہو اور اگر وہاں بھی خدا کا کام نافذ نہیں ہوتا تو وہاں بھی توحید پرست نہیں رہ سکتے. یہ تھی ساری بات جو وہاں جھگڑا ہو رہا تھا. یہاں آنے کے بعد بھی آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے. تو جس قوم کی حالت یہ ہو جائے عزیزان من، بتوں کے آگے جھکنا تو وہ جہالت ہے، صرف عملی زندگی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. یعنی احکام، قوانین، عطائت وہ آپ باہر جن جن کی بھی کرنا چاہتے ہیں کیجئے. یہ بات کہ جا کے کسی مورتی کے سامنے ڈنڈوت بجا لایا، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کچھ نہیں ہوتا. لیکن کسی انسان کے احکام کے سامنے جھکنا باعث تذلیل انسانیت ہے، اس لیے یہ جرم عظیم ہے. قرآن نے ایسے ہی اسے ظلم عظیم نہیں کہا، کفر کو نہیں کہا اس نے ظلم عظیم.
جہالت ہے، نہیں مان سکتا۔ بت پرستی بھی ایک وقت کے لیے اگر محض جہالت ہے تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں چند دنوں کے لیے، غیر حضور ہوئے اور حضرت ان کے بھائی ہارون علیہ السلام پیچھے رہے، تو قوم نے وہ گوشالہ بنا لیا تھا نا، وہ ایک بچڑا، اور اس کو پوجنے لگ گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کے وہ بڑے بارہ فروختہ ہوئے اور بھائی سے کہا کہ تمہاری موجودگی میں انہوں نے یہ حرکت کی اور تم نے روکا نہیں ان کو۔ کیا بات، نبی پوچھ رہا ہے، نبی جواب دے رہا ہے۔ کہا میں نے کچھ وقت کے لیے ان کی اس حماقت کو برداشت کر لیا کہ اگر میں ان کو روکتا تو ان کے اندر تفرقہ پیدا ہوتا، تو تو آ کے میری گھٹی مروڑ دیتا کہ تو نے قوم میں تفرقہ پیدا کر دیا۔ میں نے اسے برداشت کر لیا، اس کو گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ بت کے سامنے جھک جانا جہالت ہے، حماقت ہے۔ ہندو خود بخود ہی آج کل اس کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے، ہماری تبلیغ کیے بغیر۔ لیکن انسان کے سامنے جھکنا انسان کا، یہ وجہ تذلیل انسانیت ہے۔ جب جھکا تو غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات۔ جب جھکا تو غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ یہ ہے جس لیے قرآن نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ اور سنیے اس نے کیا کہا ہے کہ جو قوم شرک اختیار کرتی ہے، انسانوں کے ان احکام کے تابع جھکتی ہے، چلتی ہے، معبود بناتی ہے ان کو، اس قوم کی آہستہ آہستہ حالت کیا ہو جاتی ہے؟ جرت مفقود ہو جاتی ہے، بے باکیاں باقی نہیں رہتی، شرف اور کرامت انسانیت نہیں رہتی ہے۔ یہ میرے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ سن۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شرک کا مرتبط ہوتا ہے خدا کے احکام کے ساتھ، انسانوں کے احکام کے سامنے بھی جھکتا ہے، ان کو بھی اپنا الہ مان لیتا ہے۔ یوں سمجھو، مثال ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یوں سمجھو جیسے وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ آ گرا۔ 22/31۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان کی بلندیوں پہ۔ ساری دنیا سے بے نیاز عزیزان ایمان ایک خدا کا حکم ماننے والا تو وہ آسمان کی بلندیوں پہ جا رہا ہوتا ہے، وہ تو معراج انسانیت ہے۔ کہا جس نے بھی اس کے ساتھ انسان کو اپنا الہ بنا لیا، یوں سمجھو آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ آ گرا۔ یا 2-3 مثالیں ہیں۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، کہا جس طرح سے یہ چڑیا کے چھوٹے سا بچہ گھونسلے سے نیچے گرتا ہے اور جس پنجے والے پرندے کا جی چاہتا ہے اچک کے لے جاتا ہے نا، پھر اس قوم کو جس کا جی چاہتا ہے اچک کے لے جاتی ہے۔ او تہوی بہ الریح، یا یوں سمجھو کہ جیسے ایک پرے کا گھاس کا تنکا اور جھکڑ چل رہا ہو، پھر اس تنکے کا جو حشر ہوتا ہے اس جھکڑ میں۔ کہا اس قوم کی یہ حالت دنیا میں پھر ہو جاتی ہے، کوئی مرکز اس کا باقی نہیں رہتا، کہیں استحکام اس کو نصیب نہیں ہو سکتا، شرف انسانیت کی بلندیوں سے ذلیل ترین درجے پہ گرتی ہے، جس کا جی چاہے اچک کے لے جاتی ہے، پھر ایک گھاس کے تنکے کی طرح جھکڑ اڑائے اڑائے اس کو پھر رہا ہوتا ہے صاحب۔ تو یہ کیفیت اس قوم کی ہوتی۔ ذالک، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ کیا بات ہے ذالک کا یہاں جو کہا، یہ ہے عزیزان ایمان قرآن کی روح سے شرک، اور یہ ہے اس کا نتیجہ جو اس نے بتایا تھا۔ مجھے کچھ اطمینان یہ ہوا کہ یہ تھی وہ آیت جو میں نے دیکھی کل پرسوں، حالانکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی
لیکن میں سمجھتا ہوں آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ یہ آیت سامنے آنی چاہیے ہی تھی. کم از کم مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ حقائق قرآن کے آپ احباب کے سامنے پیش کر دیے. میں نہیں کہہ سکتا آج کی بات، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ محفوظ بھی ہو رہا ہے کیسٹس میں. آنے والا قرآن کا کوئی مفکر یا محقق جو بھی اس کو سنے وہ اس پہ غور کرے. شاید اس کے دور میں حالات مساعد ہو جائیں تو وہ پھر عملاً اس چیز کے اوپر کرے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. کتنی بابرکت ہے اس کی شان کہ جس کی وہ کہتا ہے تمہاری اطاعت کا، تمہاری فرما برداری کا محتاج نہیں ہے. وہ تمہارے ہی لیے ہم کہہ رہے ہیں ایسا. تم جب نہیں تھے تو ہم اس وقت بھی خدا تھے، جب تم نہیں ہوگے ہم اس وقت بھی خدا ہوں گے. یہ ملکوت السماوات والارض سب ہماری ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ مقافات عمل کا جو انقلاب آنے والا ہے اس کا علم ہمیں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور تمہارے تمام اعمال جتنے بھی ہیں وہ ہمارے اسی میزان کے سامنے آنے والے ہیں. کہیں بھاگ نہیں سکتے تم. جو ہم نے کہا ہے یہ ہو کے رہنے والی بات ہوتی ہے. لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون. جن کو تم دوسروں کو سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور تمہیں بچا لیں گے، یاد رکھو کوئی ان میں سے یہ نہیں کام کر سکے گا. آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ شفاعت کے معنی ساتھ کھڑے ہو کر گواہی دینا ہے، کسی کی سفارش کرنا نہیں ہے. اس آیت میں بات ہو گئی. کوئی نہیں شفاعت کسی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے ہماری عدالت میں آئے الا من شاہد بالحق، بجوز اس کے کہ جو سچی گواہی دے. تو وہ نظر آ گیا کہ شفاعت کے معنی تو قرآن نے خود کر دیے ہیں کہ سچی گواہی دینے کے لیے کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ تو ہے. شفاعت کے معنی سفارش ہے ہی نہیں، اور وہ تو قرآن کے مقافات عمل کی ساری عمارت کو ڈھا دیتی ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. یہ سما کو ماننے والے الہ ان سے تو کسی سے بھی پوچھئے کہ صاحب یہ سارا کارگاہ کائنات کس کے قانون کے سامنے چلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ خدا ہی کے قانون کے سامنے چلتا ہے. صاحب یہ تو سارے مانیں گے. وَقِيلَ ہی یا رب إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. اور رسول یہ کہے گا کہ یہ آسمانی خدا کو ماننے والے یہ تھے جو زمینی خدا میں دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر رہے تھے. رسول یہ چیز کہے گا اس وقت. عزیزان من، رسول اتنی سی بات ہی نہیں کہے گا. 2-3 منٹ باقی ہیں. رسول کچھ اور بھی کہے گا، ہمارے متعلق کہے گا. قیامت کا دن یوں تصور میں لے آئیے نا، ساری دنیا کی قومیں کھڑی ہوں گی، ایک ایک قوم اپنے رسول کے ساتھ سامنے سے گزرے گی، ان کے جرائم گنائے جائیں گے. ہم جب گزریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں گے اور ہمارا تعارف یہ کہہ کے کرائیں گے. 25/30 پہلے لکھ دیجئے. کیا کہہ کے تعارف کرائیں گے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ. رسول کہے گا یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے فرمایا کہ جب یہ صورت ہے تو فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. ان سے کہو کہ پھر جب یہ صورت ہے تمہاری کہ قرآن کو بھی چھوڑ دیتے ہو تو میرے ساتھ تمہارا کیا تعلق؟ السلام علیکم تمہاری جاؤ تم سلام. میں اس کے باوجود چاہوں گا کہ تم پھر سے آ جاؤ قرآن کی طرف، سلامتی تمہیں مل جائے. میں بد دعا نہیں دینے والا، لیکن حالت تمہاری یہی ہے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کو چھوڑنے کے بعد تمہارا کیا مقام ہوا. سورہ زخرف تکمیل تک پہنچ گئی عزیزان من، اللہ کا شکر ہے. اور اس کے 44ویں سورت سورہ الدخان ہے جس کو ہم آئندہ لیں گے. لیکن میں
میں نے پتہ نہیں کس وقت میں، ہمارے ہاں ہنکار کہتے ہیں پنجابی جی، وہ جو کہا تھا نا کہ میں نے اس دفعہ چھٹی نہیں لی آپ لوگوں سے، دیکھ لیجئے وہ قدرت تو سن رہی تھی کہیں سے، اس نے کہا ہے کیسے کہہ رہے ہو تم، اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کچھ وقت کے لیے چھٹی لینے کو۔ آج بھی میں نے بمشکل درس دیا ہے، میں سمجھتا ہوں 2 درس چھوڑنے کی، شیخ صاحب کہتے ہیں کہ 2 درسوں کی چھٹی دیتے ہیں آپ کو، تو 11 تاریخ اور 18 تاریخ 2 درس جو ہے میں آپ احباب سے اس کی چھٹی مانگتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس میں میری صحت کچھ بہتر ہو جائے گی، صحت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تو 25 تاریخ کو وہ جو درس ہوگا وقت بھی بدل دیں اور 9 بجے وقت بھی بدل دیں، 25 ستمبر کو اس کے بعد 9 بجے پھر درس ہوگا۔ آپ احباب سے اتنا لمبے عرصے کے لیے الگ رہنے سے مجھے بھی افسوس ہوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، مجبوریاں بھی غیر کے ہیں اختیار میں۔ آپ کا شکریہ۔